We are continuing the protein denaturation in this module. Certain proteins denatured by heat, extremes of pH, or denaturing agents, as we have discussed in the last module, very high or low pH at very high temperatures, and by heavy metals ion, and by small polar solvents like ethanol and urea. یہ اگر پروٹین کے اسٹرکچر میں ڈال دیں گے تو دے ول ڈسٹرب دی سیکنڈری ٹرشری اور ایون دی کوارٹرنری اسٹرکچر آف پروٹینز. لیکن پچھلے ماڈیول میں ہم نے دیکھا ہے کہ پرائمری اسٹرکچر اس کا ریٹین رہتا ہے. اسی طرح یہ ڈی نیچریشن پارشل بھی ہو سکتی ہے اور کمپلیٹ بھی ہو سکتی ہے. اور یہ جب یہ مٹیریلز اس میں سے یہ ہائی پی ایچ یا جو سالوینٹس ہم نے بولے ہیں جو ڈی نیچر کرتے ہیں, ڈی نیچرنگ ایجنٹس ہیں, وین دے آر ریمووڈ دیز پروٹینز ول ری نیچر اگین, regain their native structure and their biological activity if returned to conditions in which the native conformation is stable. کہ اگر یہ ریگین کر لے گا اپنا نارمل جو ہے نا وہ کنڈیشنز جس کے اندر پروٹینز جو ہے نا وہ اپنے نارمل نیٹو فارم میں ہیں, تو یہ اپنی جو ہے نا کنڈیشنز ریگین ہوں گی تو اس کا اسٹرکچر بھی ڈی نیچریشن جو ہے وہ بھی ریگین ہو جائے گا, جس کو ہم ری نیچریشن بھی بولتے ہیں. This process is called renaturation. Unfolded proteins generally retain a number of contacts and regions of secondary structure that facilitate the refolding or renaturation process of that particular protein. کہ unfolded proteins ہم نے پہلے بھی دیکھا ہے کہ جی ڈینیچر پروٹینز جو ہیں وہ کمپلیٹ بھی ہوتی ہیں, پارشل بھی ہوتی ہیں, لیکن اس میں جب بھی یہ ڈینیچر ہوتی ہیں اس کا کوئی نہ کچھ ایریا جو ہے جو اس سالوینٹ سے جو ہے وہ دور رہ جاتا ہے, یا جو کور پروٹینز ہیں جو اندر بیٹھی ہوئی ہیں جو ڈیپ سیٹڈ ہیں وہاں پہ ان کا سالوینٹس کا یہ پی ایچ کا اگر افیکٹ نہیں ہوتا تو پارشلی انفولڈڈ رہتی ہیں, پارشلی جو ہے نا فولڈڈ رہتی ہیں, پراپر سیکنڈری اسٹرکچر میں رہتی ہیں, اور یہ جب بھی اپنے اوریجنل کنڈیشنز پہ آتی ہیں تو یہ اس کو ری فولڈنگ میں ہیلپ کر دیتی ہیں اور یہ اپنا نارمل نیٹو اسٹرکچر اور نیٹو کنفرمیشن میں چلی جاتی ہیں. A classic example of the denaturation and renaturation of a ribonuclease enzyme. Ribonuclease جو ہے A is an enzyme. اس کی ہم تھوڑی سی دیکھیں گے کہ یہ کلاسیکل ایگزامپل ہے فار renaturation and denaturation. Purified ribonuclease A denatures completely in a concentrated solution of urea in the presence of reducing agent. اگر concentrated urea اس کے اندر ڈال دیتے ہیں ribonuclease A میں اور کوئی reducing agent بھی ڈال دیتے ہیں تو یہ اپنا secondary structure اور tertiary structure جو ہے وہ اس کو disrupt کر کے denatured ہو جاتا ہے. This is the diagrammatic presentation of the denaturation of ribonuclease A. کہ ہم نے کہا تھا پچھلی سلائیڈ میں we can see here this structure کہ یہاں پہ سسٹین مالیکیولز ہیں, ڈفرینٹ سسٹین ریزیڈیوز ہیں, جیسے 72 اور 65 کے درمیان ہے, اسی طرح 58 اور 110 کے درمیان ہے, اسی طرح 95 اور 40 کے درمیان ہے, اسی طرح 84 اور 26 کے درمیان ہے. یہاں سسٹین جو ہے وہ ریزیڈیوز اویلیبل ہیں جو آپس میں ڈائی سلفائڈ لنکیج بنا لیتے ہیں, اور اس کو فولڈنگ میں اور اس کی 3 ڈائمینشنل نیٹو فارمیشن میں اس کو انزائمیٹک ایکٹیویٹی کے لیے جو کنفرمیشن ریکوائرڈ ہے وہ بن جاتی ہے. جب ہم اس میں ایڈیشن کرتے ہیں کنسنٹریٹڈ یوریا کی اینڈ مرکیپٹو ایتھنول جو اس کو ریڈیوس کرتا ہے, ریڈیوسنگ ایجنٹ ہے, تو اس سے یہ انفولڈ ہو جاتا ہے. دس از دی انفولڈڈ اسٹیٹ, اور اس میں یہ ڈائی سلفائڈ بانڈز جو ہیں آپس میں جو یہ ڈفرینٹ اس میں بنے ہوئے تھے, جب یہ بانڈز ٹوٹ جائیں گے تو اس کی اس طرح کی فولڈنگ جو پراپر ہوئی ہوئی ہے یہ والی یہ ختم ہو جائے گی, اور یہ اس طرح کا ایک پرائمری اسٹرکچر جو ہے وہ فارم ہو جائے گا. And it is not the conformational structure which is present or which is required for the activity of that particular enzyme. Ribonuclease A کی جو enzymatic activity صرف اس کی conformational اور native structure کی وجہ سے ہے, جبکہ یہ native structure یہاں ختم ہو گیا اور یہ جو سسٹین جو ہے نا ریزیڈیوز وہ الگ الگ ہو گیا اور اس کی 3 dimensional sanctity جو ہے it is disrupted اور وہ ختم ہو گئی. When the urea and the reducing agents are removed, the randomly coiled denatured ribonuclease A spontaneously refolds into correctly
tertiary structure restoring its catalytic activity کہ جب ہم اس میں سے ہم نے پہلے بھی کہا ہے کہ جب اس میں سے ہم اس کی نارمل کنڈیشن میں آ جاتا ہے جب اس میں سے یوریا اور جو ہے مرکپٹو ایتھنول نکال لیں گے تو یہ اپنی اوریجنل کنڈیشن میں واپس ریورٹ ہو جائے گا اور اپنی اوریجنل نیٹو کنفرمیشن میں آ جائے گا جو کہ ریکوائرڈ ہے فار اٹس کیٹالیٹک ایکٹیویٹی. دس از اگین دی ڈائیگرامیٹک پریزنٹیشن آف دی ری فولڈنگ اور ری نیچریشن آف دی پروٹین کہ یہاں ہم نے دیکھا تھا کہ یہ اس کے بانڈز ٹوٹے ہوئے ہیں اور یہ جو ڈائی سلفائڈ بانڈز ہیں آپس میں جو سسٹین مالیکولز کے درمیان ہیں یہ ختم ہو گئے ہیں. دیٹس وائی کہ اس کی کراس لنکیج ریڈیوس دی ییلڈ سسٹین ریزیڈیوز. جب ہم یہ یوریا اینڈ مرکپٹو ایتھنول جو ہے اس میں سے ریموو کر دیں گے جب ہم نے یہ نکال دیا سولوشن تو الٹیمیٹلی یہ دوبارہ اس کی نیٹو کیٹالیٹک ایکٹیویٹی جو ہے نا وہ دوبارہ ریسٹور ہو جائے گی اینڈ ڈائی سلفائڈ بانڈز جو جہاں جہاں سے پہلے ٹوٹے تھے وہاں پہ دوبارہ بن جائیں گے وچ از فارمنگ دی اٹس نیٹو اسٹرکچر وچ از ریکوائرڈ فار اٹس کیٹالیٹک ایکٹیویٹی اور اس کی کنفرمیشنل چینج جو ہے وہ واپس اس کی اوریجنل پوزیشن میں آ جائے گی. دس از اگین دی پریزنٹیشن آف دی ڈی نیچریشن اینڈ ری نیچریشن کہ اگر ہم یہاں پہ یہ ایک اسٹرکچر ہے پروٹین کا اگر ہم اس میں یوریا کے ساتھ اس کو انکوبیٹ کر دیتے ہیں تو یہ اس طرح کی بزار سی اپیرنس یہاں پہ آ جائے گی ایسی بن جائے گی اسٹرکچرز جو مس فولڈڈ ہیں. جب ہم دوبارہ اس میں سے یہ نکال دیں گے یہ 100 فولڈ ڈیلیوشن کر دی ہم نے اسی کی اس کے میں فزیولوجیکل بفر ڈال دیا اس کی وجہ سے یہ دوبارہ ری نیچر ہو کے یہ اپنی اوریجنل فارم میں چل جائے گا. دیٹ از سملر ٹو دس کنفرمیشنل آف دی انیشیل فارم فرام وچ اٹ واز ڈی نیچرڈ ان ٹو دس اسٹیٹ. This proves that denaturation of some proteins is reversible کہ اسی یہ جو ہم نے ایگزامپل دی ہے اس سے یہ ڈیفائن ہو گیا کہ سم پروٹینز جو کمپلیٹلی ڈی نیچر نہیں ہوئیں ان کی جو ہے نا وہ ری نیچریشن ہو جاتی ہے اور اٹ از اے ریورسیبل پروسیس which tells us that primary structure of protein determines its 3-dimensional conformation کہ پرائمری اسٹرکچر جو ہے وہ ہم نے بولا تھا ڈی نیچریشن میں پرائمری اسٹرکچر اس کا جو ہے جو ریزیڈیوز آپس میں پیپٹائڈ بانڈز جو کہ کوولنٹ بانڈز ہم نے انیشلی ڈیفائن کیے تھے وہ نہیں ٹوٹے. وہ جب پیپٹائڈ بانڈ نہیں ٹوٹتے تو پرائمری اسٹرکچر اس کا اٹ سیلف جو ہے نا وہ ریٹین کرے گا. سو ریٹینشن آف دس پرائمری اسٹرکچر کین ری فولڈ to its native conformational form which is required for the proper function of that particular protein.